आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, चारों सूबों की आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। कदम बढ़ाओ मरियम नवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, चलो चलो, फतह करो, चलो। अस्सलाम वालेकुम, रावल न्यूज़ में खुशामदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। इसी हवाले से तमाम पार्टीज़ भी जो हैं वो काफ़ी अलर्ट हो चुकी हैं। जलसों का सिलसिला शुरू हो गया है। जबकि सुबह की अगर हम बात करें तो मरियम नवाज जो है वो फैसलाबाद में आ रही हैं वर्कर कन्वेंशन के लिए। इस हवाले से फैसलाबाद के MPs, MNA और तमाम जितने भी नून लीगी स्पोर्टरान हैं उनकी क्या क्या तैयारियाँ हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं साबिक MPA डॉक्टर नजमा अफजल के घर पर। यहाँ पर हम उनसे जानेंगे कि कल की कन्वेंशन के हवाले से उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं और किस तरह से फैसलाबादी शेरनियां जो हैं वो अपनी लीडर को खुशामदीद कहेंगी। तो आइए फिर चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ जो है वो साबिक MPA जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कल की कन्वेंशन के हवाले से उनकी क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जो है वो नून लीग की शेरनियां अपनी लीडर को जो है वो खुशामदीद कहेंगी। ये तमाम तर बातें उनसे जानते हैं। फिर देर किस बात की, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि कल मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं तो क्या तैयारियाँ हैं आपकी इस वाले से? जी बिल्कुल, मरियम नवाज जो हमारी दिलों की धड़कन है और मुस्लिम लीग नून की एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी है और वो हमारे शहर में पहली दफ़ा चीफ़ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं। तो इंशाअल्लाह हम लोग बड़े पुरजोश हैं। हमारे घर के बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ सब बहुत पुरजोश हैं और वो सब जलसे में जाना चाहते हैं और अपनी लीडर का इस्तकबाल बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये वक्त वो है कि हमें अपने लीडर के लिए जितना भी हम अपना जज्बा और शौक़ और मोहब्बत ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि वाकई मरियम ने साबित किया है कि वो जमहूरियत की खातिर ये जंग लड़ रही हैं और उसने अपने जलसों में जिस तादाद से लोग निकलते हैं उसके लिए, वो मैं समझती हूँ कि वो वाकई एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है और वो इतने बेबाक तरीके से जो हमारे मुखालफीन हैं उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए हैं और उन्होंने उनको बेनकाब कर दिया है। उनका जो भी किया धरा है ना, उसका कच्चा छटा निकाल के रख दिया है और अब अवाम बखूबी जान गए हैं कि कौन कहाँ खड़ा है और कौन इस पाकिस्तान का दुश्मन है और कौन पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाह रहा है, कौन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहा है माशी तौर पर, सियासी तौर पर। और जिन्होंने इस नहज पर पाकिस्तान को पहुंचाया वो मरियम साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को खुलकर बयान कर दिया है। तो अब बच्चा बच्चा जानता है कि इस मुल्क को अगर बचा सकता है तो वो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं जो इस मुल्क के लिए मुखलिस हैं और जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया है और वो नज़र आता है। यानी अगर आप देखें सड़कों पे निकल जाएं तो आपको मोटरवेज नज़र आती हैं। पूरे पाकिस्तान में एक जाल बिछ गया है। आप हस्पतालों को देखें तो उनके दौर में हस्पतालों की बहुत अपग्रेडेशन हुई, बेहतरी हुई, अद्वियात मुफ्त मिलने लगी और बहुत से जो फलाह व बहबूद के जो प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने तकमील तक पहुँचाए। उसमें मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो अपने हमारे तलबा हैं, तलबात हैं, उनके लिए लैपटॉप स्कीमें बनाई, उनके लिए वज़ाइफ दिए गए जो मुस्तहक तलबा थे। तो एक बेशुमार लाइन है, लंबी लाइन है जो उनकी कारकर्दगी है। और उन्होंने ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे कवानीन बनवाए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हर साल 2012 में, 2014 में, 2016 में उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पैकेजेस पेश किए जिसमें ख़वातीन की फलाह व बहबूद, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेशुमार कवानीन और उन्होंने इस तरह की चीज़ें पास करवाई। जैसे कि उन्होंने हमारी तकरीबन 50,000 जो लेडी हेल्थ वर्कर्स थी उनको उनको पक्का करवाया, उनके जॉब्स को इंश्योर करवाया, उनकी सैलरीज़ नर्सेज़ की बढ़ाई गई। और फिर इसके अलावा 5% कोटा था पहले ये जो मुलाजमतों का अदारों का, उनमें 5 से 15% ले गए। फिर इसके अलावा जो स्किल सेंटर्स थे उनमें मेक श्योर किया कि ख़वातीन की 33% नुमाइंदगी हो और ताकि ख़वातीन अपने कोई हुनर सीख कर अपना रोज़गार अच्छे तरीके से
کما سکیں. پھر آسان شرائط پر ان کو قرضے دیے گئے اور بہت سی اور ان کے لیے ہم نے چیزیں کھولی، جیسے کہ وراثت کا قانون جو تھا اس میں ترامیم کر کے خواتین کو اپنی جائیداد حاصل کرنے میں، وراثت کی جو حق تھا اس کو حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا کی. محکمہ بورڈ آف ریونیو کے اندر ایک سیل بنایا گیا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا. تو اسی طرح ورک پلیس ہیرسمنٹ ایکٹ جو تھا اس کو پاس کروا کر جو مجرم ہے اس کو اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو 1 سال کی قید کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ. اسی طرح جو تیزاب پھینکنے کے قوانین تھے خواتین پر، اتنے زیادہ یہ حادثے ہوتے تھے، اس کو روکنے کے لیے ان کو ایسے قوانین سخت، یعنی دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ قانون بنایا گیا کہ اگر مجرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو نہ صرف عمر قید بلکہ اس کو 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا. تو اسی طرح فیملی لاز میں بہت اچھی ترامیم کی گئی اور ان کے لیے آسانیاں کی گئیں. یہ جو جہیز پر پابندی ہے اس پر انہوں نے پابندی عائد کی اور دوسرے فیملی لاز کو اتنا آسان کر دیا، اس کا جو پروسیس ہے کہ وہ فیصلے جلدی جلدی ہونے لگے. لوگ جو ہیں وہ جس طرح رل جاتے ہیں مقدموں میں وہ نہیں، ان کو فوراً انصاف مہیا کرنے کے لیے پروسیس کیا گیا. تو اور دوسرے اگر میں گنوانے لگوں تو بہت سے کام ہیں. جو سب سے بڑا تو میں کہتی ہوں کہ ہم قائد اعظم کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، جنہوں نے ہماری سرحدوں کی حفاظت اس طرح کی کہ قوم کو ایٹمی قوت بنا دیا پاکستان کو. تو یہ مجھے آپ کل کی کنونشن کے بارے میں بتائیں کہ کل میڈم مریم صاحبہ آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ کتنا قافلہ نکل رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اکثر ہی مخالفین کی جانب سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو کراؤڈ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، تو اب آپ کتنا قافلہ لے کے نکل رہی ہیں اور باقی نون لیگ کی یہ جو ہیں جتنے بھی سپورٹران ہیں وہ کس تعداد میں آ رہے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، یہ آپ نہ کہیں، مخالفین نے تو اپنی زبان بولنی ہی ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ بھرپور نمائندگی ہوگی ہمارے اس علاقے سے. ہماری خواتین جوک دور جوک نکلیں گی اور کل آپ خود آئیے دیکھیے کہ بے شمار گاڑیاں جا رہی ہیں، ہم نے بک کروا لی ہوئی ہیں وینز وغیرہ، اور اس میں خواتین کو بھر کر ہم وہاں پہنچائیں گے اور ان کو حفاظت سے واپس بھی لے کر آئیں گے. تیاریوں کے حوالے سے بتائیں کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ تیاریاں آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ ہم نے جھنڈے بنائے ہیں، ہم نے اس طرح کی ٹوپیاں سب کے لیے رکھی ہیں، پھر یہ بینرز بنوائے گئے ہیں تاکہ دور سے ہمارا پتہ لگے کہ ہم کتنے پرجوش ہیں اور مریم صاحبہ کو ویلکم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو سب لوگ بہت اس میں اپنا جذبہ شو کریں گے اور انشاءاللہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ فیصل آباد جو ہے مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا. یہ جو ہوا تھا نا ٹیمپرری ایک فیز آیا تھا جس میں آپ سب کو پتہ ہے کہ سلیکٹڈ کو کس طرح سے لایا گیا. اب تو جنہوں نے لایا ہے وہ بھی مان گئے ہیں کہ اس کو ہم نے لا کر بڑی غلطی کی اور پچھتا رہے ہیں کہ ملک کو کس نہج پر پہنچا دیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب انشاءاللہ وہ دور جلد آ رہا ہے جب میاں نواز شریف ہمارے درمیان ہوں گے اور ہماری پارٹی بھرپور طریقے سے دوبارہ سے اس پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اپنی تمام کاوشیں استعمال کریں گی، اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اچھا میڈم، اپنے سیاسی کریئر کے بارے میں بتائیں. کافی زیادہ رانا صاحب کے بعد بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، اور ابھی نیکسٹ آپ کیا پلان ہیں آپ کے سیاسی کریئر کے حوالے؟ جی سیاسی کیریئر تو دیکھیں یہ تو جذبہ اور شوق ہے ہم تو اس میں لگے ہوئے، اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہمیں 35 سال گزر چکے ہیں اور رانا افضل صاحب بھی اس کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے نہ کبھی جھکے نہ بکے. ان کو بہت سی آفرز آتی رہیں مشرف کے دور میں، اور پھر یہ جو ابھی پچھلا ٹینیور گزرا ہے اس میں ان کو بڑی بڑی جنرلز کی طرف سے آفرز آئیں کہ آپ دوسری پارٹی کر لیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن نہ وہ جھکے نہ بکے. اور اسی طرح ہم ہیں، میرے بیٹا ہے وہ بھی بھرپور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر احسان افضل خان جو NA 104 کا کینڈیڈیٹ ہے انشاءاللہ، تو وہ اپنی پارٹی کو بھرپور طریقے سے جس طرح ڈیفینڈ کرتا ہے وہ سب اس کی صلاحیتوں کو مانتے ہیں. اور میں بھی بھرپور طریقے سے اپنے حلقے میں، اپنے سٹی میں سینئر نائب صدر ہوں فیصل آباد سٹی کی، تو میں اپنی تنظیم اور اس کو فعال بنا رہی ہوں، اس کو مزید ان کا نیٹ ورک بڑھا رہی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں
اور آئندہ الیکشن کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ہم بڑے پرجوش ہیں اور بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں الیکشن کی بھی. جب بھی اب اناؤنس ہو گیا ہے، اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ وی ول فائٹ فار دس، اور الیکشن میں پوری بھرپور مقابلہ ہوگا. چلیں اسی کے ساتھ اب ایک چھوٹا سا میسیج، کل مریم صاحبہ آ رہی ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ مریم صاحبہ کو میں یہ کہتی ہوں کہ یو آر ویلکم ٹو اوور سٹی، اینڈ وی لو میاں نواز شریف اینڈ وی لو مریم. وہ بہت ہی بہادر، بہت ہی صلاحیتوں کے ساتھ، اور بہت ہی اب ان میں نکھار آ گیا ہے. میں سمجھتی ہوں میں نے مریم کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ایک خاموش طبع تھیں، لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ تو بہت اچھا بولنے لگی ہیں، بہت اچھا، اور ایک بہت ہی مضبوط لیڈر بن کر ابھر رہی ہیں. اور انشاءاللہ میں تو ان کو اپنی وومن پرائم منسٹر بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پارٹی کو لے کر چل رہی ہیں، اور انہوں نے پارٹی کو ایک دوبارہ سے متحرک کر دیا ہے. اور جس طرح وہ تنظیمی اپنے کر رہی ہیں، تنظیمی اجلاس شہر شہر وہ خود جا رہی ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں. اور خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا، جو نوجوان نسل ہے، ان کو انہوں نے بہت متحرک کیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا وہاں پہ کراؤڈ ہوگا. آپ خود کل سب کچھ سامنے آ جائے گا، وہ دن کل دور نہیں ہے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ بھرپور ہمارا اس میں شو ہوگا اور طاقت کا مظاہرہ ہوگا. میڈم مریم، آپ فیصل آباد آ رہی ہیں، ہم اس حوالے سے ہم بہت پرجوش ہیں. ہم ہر قدم میں آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ہی نام روشن ہوگا، نون لیگ کا. مریم نواز، آپ فیصل آباد آئیں، ہم آپ کا ویلکم کریں گے پرجوش سے. ساری خواتین آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ضرور ووٹ دیں گی اور آپ ضرور جیتیں گے. جی تو ناظرین، آپ نے جو ہے سابق ایم پی اے نجمہ خان کی جو ہے وہ باتیں سنی ہیں، کس طرح سے وہ پرجوش ہیں اپنی لیڈر کا استقبال کرنے کے لیے. ان کا یہی کہنا ہے کہ فیصل آباد کی تمام شہرنیاں باہر نکلیں گی، پرجوش انداز سے جو ہے انہیں ویلکم کیا جائے گا، اور کل کی کنونشن کو جو ہے وہ خوب تر جو ہے وہ کامیاب بنایا جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.